کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا کرتے تھے؟ قیامت کے دن گنہگار لوگ اپنے گناہوں کی توجیہ کس طرح کریں گے؟ اور کیا برا سماج اور برے لوگ انسان کو گمراہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، آیت نمبر 31 اور 32 کی تفسیر۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 31 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے کہتے ہیں کہ ہم تو نہ اس قرآن پر ہرگز ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی، اور اے رسول تم کو بہت تعجب ہو اگر تم دیکھو گے کہ جب یہ ظالم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان میں کا ایک دوسرے کی طرف اپنی بات کو پھیرتا ہوگا کہ کمزور ادنا درجے کے لوگ بڑے سرکش لوگوں سے کہتے ہوں گے کہ اگر تم ہمیں نہ بہکائے ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کفار اپنی ضد کی وجہ سے ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 2، کفار حقیقت میں کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 3، قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے، لیکن کفار اس حکم کو نظر انداز کرتے تھے۔ نمبر 4، قیامت کی عدالت بہت سخت ہے۔ نمبر 5، مشرک لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں۔ نمبر 6، مشرکوں کا حساب و کتاب اللہ پر ہے۔ نمبر 7، قیامت کے سخت مناظر کو پیش کرنا اور بتانا تربیت کا بہترین وسیلہ ہے۔ نمبر 8، وہ کمزور لوگ جو مستکبروں کے پیروکار ہیں ان کو بھی سزا ملے گی۔ نمبر 9، قیامت بات چیت اور بحث و جدال کی جگہ ہے۔ نمبر 10، قیامت کے دن گناہ گار اور مجرم لوگ اپنے گناہوں کی توجیہ کے لیے اپنے بزرگوں سے کہیں گے اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم اتنے گناہ نہ کرتے۔ نمبر 11، قیامت میں ایمان ہی نجات کا سبب ہوگا۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 32 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ سرکش لوگ کمزوروں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ جب تمہارے پاس خدا کی طرف سے ہدایت آئی تھی تو کیا اس کے آنے کے بعد ہم نے تم کو زبردستی عمل کرنے سے روکا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو خود مجرم تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، برا سماج اور سرکش لوگ انسان کو گمراہی پر مجبور نہیں کرتے۔ نمبر 2، قیامت کے دن سرکشوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انبیاء کا راستہ حق ہے۔ نمبر 3، حق ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے اور ہر ایک کو خود اسے انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4،
قیامت میں اپنے گناہ کو دوسروں کی گردن پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ نمبر 5، سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ بڑے گناہگار اپنے سے نیچے والے انسانوں کو مجرم کا لقب دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن گنہگار لوگ اپنے گناہ کی توجیہ میں اپنے بزرگوں سے کہیں گے کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم اتنے گناہ نہ کرتے، اور برا سماج اور برے لوگ انسان کو گمراہ ہونے پر مجبور نہیں کرتے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔